پوچھیں آپ کے سوال ہمارے جواب. طلعت بھائی، آشیش شرما بول رہا ہوں انڈیا سے. مجھے صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کے یہاں پہ لوگوں کا، آپ کے لیڈرز کا سلپ آف ٹنگ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. پرائم منسٹر کے تو آپ نے کئی بار خود ہی ایگزامپلس دیے ہیں اپنے والے پرائم منسٹر کے. دوسرا، ابھی وہ ایک جو اور آپ کے پی ایم ایل این کے جو ہیں، جنہوں نے بولا کہ ابھینندن کو چھوڑنے کے لیے انڈیا اٹیک کرنے والا تھا، اور وہ بھی سلپ آف ٹنگ ہو گیا. ٹھیک ہے، بلوچستان آزاد ہوگا، وہ بھی سلپ آف ٹنگ ہو گیا. اور تیسرا، ابھی آپ کے فواد چودھری محترم نے کیا فرمایا کہ پلوامہ جو کیا وہ عمران خان کو اس کا صحرا ہو جانا چاہیے. کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فواد چودھری اگر سپوز سلپ آف ٹنگ بھی تھا، تب بھی اس کو وضاحت کرنے کے لیے انڈین چینل پر آ کر انٹرویو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کرپیا اس پہ بتائیے. I just saw your vlog on dated 2nd of November. آپ کا اٹیمپٹ بہت اچھا تھا ٹو ڈیفینڈ what Fawad Chaudhary said on the floor of the house, but he exactly said what he had in mind. It was only after he was prompted from the side کہ بھیا کیا کر رہے ہو، مرواؤ گے کیا، then he tried to course correct what he had said earlier. So now it is a question of interpretation. You interpret it one way, I don't interpret it that way. But the fact remains that the beginning part of his بیان on پلوامہ ایک دم وہی تھا جو وہ کہنا چاہتے تھے. جب پرومپٹ ہوئے کہ بھیا نہ کرو، یہ غلط بات کر رہے ہو، ہم ایف اے ٹی ایف وغیرہ 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 کے انڈر ہیں، آخر کار منسٹر تو ہیں ہی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، تب انہوں نے کورس کریکشن کرنے کی سوچی. بٹ طلعت صاحب، it was a good attempt to deflect from what he actually said. راہل، دہلی، انڈیا. فواد چودھری صاحب اور ایاز صادق صاحب نے جو بیان دیے ہیں، ان دونوں میں سے کس کے بیان نے زیادہ قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا، کیا ایز اے پاکستانی ہم کو انڈین میڈیا کو اتنی ہی اہمیت نہیں دینی چاہیے جتنی کہ شہباز گل کے سوال پر مریم نواز نے شہباز گل کو دی تھی؟ دیکھیں، ہر جگہ پہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے. اب میں تو میں کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا. میں آپ کو اگر فہرست فراہم کر دوں آپ کے لیڈران کے سلپ آف ٹنگ کے اوپر اپوزیشن سمیت، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مودی سرکار نے خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی کے اوپر کیا کیا کہا اور کیا کیا انہوں نے کیا. چین کا معاملہ میں بیچ میں نہیں لانا چاہتا. جو واقعہ ہوا وہاں پہ جو حالات بنے اور جو ہزیمت اٹھانی پڑی، اس کے اوپر کتنی سلپ آف ٹنگ ہوئی، میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا. جو سمجھوتا ایکسپریس کا معاملہ ہے، اس کے اوپر کیا ہوا، جو دعوے کیے جاتے تھے کہ جی یہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں اور ہم نے ان کو مار گرایا، ہمیں پتہ چلا جی کہ کوئی ٹیچر تھا اور کوئی انجینئر تھا، کوئی اسٹوڈنٹ تھا، کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. اس میں نہ جائیں. میرے خیال میں یہ ماننا آپ کو پڑے گا کہ واقعتاً سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے. ہمیں بھی میں بھی مانتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر ایک ٹینڈنسی بن گئی ہے کہ شاید ہم زیادہ اہم معاملات کے اوپر جو اسکرپٹ ہے، اسکرپٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کسی نے آپ کو دیا ہوا، اسکرپٹ سے مراد یہ ہے جو پیرامیٹرز ہے پالیسی کے، اس سے ذرا ہٹ جاتے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں، ذرا زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہر جگہ پہ ہوتا ہے. امریکہ بھی آپ کو مثال نہیں دینا چاہتا. اب یہ انہوں نے یہ نہیں کہا. میں آپ کو دوبارہ کہوں، اور ایک اور سوال بھی ہے کہ میں نے فواد چودھری کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. میں نے وضاحت سے آپ کو بتایا کہ فواد چودھری واقعتاً ہی اوور اسپوک، زیادہ بول گئے اور ترتیب جو ہے وہ غلط ملت کر گئے. پلوامہ جیسے واقعات کو کبھی بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ نہ اس کو کسی نے اون کیا ہے، نہ اس کو کسی نے انڈورس کیا ہے. اور ہم سے زیادہ دہشت گردی کے معاملات کو کون جانے گا؟ ہمارے تو سیٹلڈ ایریاز کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. تو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کے حوالے سے. تو بالکل فواد چودھری کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن فواد چودھری نے جو بیان کیا اس کے اوپر یہ کنسٹرکٹ دینا کہ اس نے جان بوجھ کے کہا اور ہماری پالیسی یہ ہے. اور آپ خود بتائیں نا کیوں وہ ایسی بات کرے گا، تاکہ یہ تمام الزامات جو پاکستان پہ لگتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. مطلب کوئی سمجھنے کی بھی بات ہوتی ہے. اس کو کیا فائدہ یہ ایسی بات کرنے کا؟ اس حد تک میں اتفاق کرتا ہوں کہ انڈین چینل پر جا کر انٹرویو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی. میرے بہت سے جاننے والے ہیں، کولیگ رہے ہیں
جو مجھے کہتے رہتے ہیں کہ آپ انڈین چینلز کے اوپر آؤ، لیکن انڈین چینلز کا جو آج کل وتیرہ ہے وہ ہر کوئی جو ہے چھوٹا چھوٹا گوسوامی بنا ہوا ہے، اور آپ ریشنل آرگومنٹ آپ کر ہی نہیں سکتے. جب آپ ریشنل آرگومنٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ آپ نے ڈبیٹ میں پہلے جب کنکلوڈ ہی کر دیا کہ یہ پاکستان یہ کر رہا ہے تو ڈبیٹ میں شرکت کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل فواد چودھری کو انڈین چینل پر نہیں جانا چاہیے تھا، یہ پوائنٹ از ویل ٹیکن. اب یہ جو میرے پاکستانی دوست نے سوال کیا ہے کہ جی انڈین میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، میں نے اس کا آلریڈی جواب دے دیا ہے، لیکن ان کے نیریٹو کے اوپر نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. ہمیں اس نیریٹو سے آگاہ رہنا چاہیے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر خوفداری کر لیں اور جو حقیقت ہے اس کو بیان نہ کریں، ورنہ تو ہر جو آپ بات کرتے ہیں لوگ اس کو پکڑ کے اس کی تشریح کر لیتے ہیں. پہلے تو ہم نے اپنے معاملات درست کرنے ہیں نا. درست کرنے کے لیے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، دوسرے اس کی کیا تشریح کر رہے ہیں وہ بات کی بات ہے. یہ تو ایسے ہی آپ کہیں جی کہ آپ یہ پروگرام نہ کیا کریں، کیونکہ بعض جو فضول قسم کے لوگ ہیں، اب وہ 2-3 نئے بھی کرائے کے جو لوگ ہیں، کوئی لندن سے کر رہا ہے کیا پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، وہ آپ کے اوپر پروگرام کر دیتے ہیں. تو میرا ان سے تعلق واسطہ نہیں ہے، کنسرن نہیں. انہوں نے جو کام کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. میں نے تو گلی میں سے گزر کے جانا ہے اور اپنا کام کرنا ہے اور واپس اپنے گھر میں آنا ہے. میں اس سے کیوں پریشان ہوں کہ ارد گرد جو ہے کون کتنا شور مچا رہا ہے. تو ہم نے انٹرنل بات کرنی ہے، اگر اس کو کوئی پک کرتا ہے باہر کا تو اس کو کرنے دیں، اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. اچھا، پھر یہ کہ اگر آپ آن میرٹ دیکھیں فواد چودھری اور ایاز صادق نے جو بیان دیے، ان دونوں میں سے کس نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا؟ اب صرف اس سوال کے جواب میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو ریپیٹ کرتے ہوئے کہ فواد چودھری کے بارے میں جو میں نے ایکسپلینیشن دی تھی وہ بالکل میری پروفیشنل رائے کے اندر درست ہے، تجربے کے اندر. لیکن یہ جو آپ نے بات کی اس کے اوپر میرا ٹویٹ بھی موجود ہے. اگر دونوں کو آپ صرف اس بات سے قطع نظر کہ سلپ آف دا ٹنگ تھا یا کیا تھا جو میری نظر میں تھا صحیح بولا نہیں، تو ظاہر ہے فواد چودھری کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. تبھی تو دیکھیں نا، ایاز صادق کے اوپر تو کوئی سوال نہیں آ رہا ہے نا، فواد چودھری کے بیان کے اوپر سوال آ رہا ہے، پلوامہ کے اوپر سوال آ رہے ہیں. تو بہت ہی ڈیمیجنگ قسم کا یہ بیان تھا، اور اس کی تشریح جو ہوئی وہ تو اس نے اور ہی اس کو ڈیمیج کیا. لیکن کوئی کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ سن 2023 کے بعد جو بھی صورتحال ہو، الیکٹڈ گورنمنٹ یا ان الیکٹڈ گورنمنٹ، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس کیا کوئی اس وقت ہوم ورک ہو رہا ہے، کوئی منصوبہ بندی ہے کہ اقتصادی صورتحال، گورننس اور کانسٹیٹیوشن کن خد و خال پر اس کو چلائیں گے؟ کیونکہ کوئی بھی حکومت آئے یا براہ راست خود اسٹیبلشمنٹ آئے تو وہ کیا جادو کی چھڑی ہوگی جس کو چلائیں گے اور صورتحال ٹھیک ہو جائے گی. اور یہی سوال سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ہے. کیا اس دوران یہ لوگ کوئی ہوم ورک کر رہے ہیں کہ اگر کر بھی الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر یہ آ کر کیا کریں گے، صورتحال کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ تھینک یو. بہترین سوال کیا جی آپ نے. میں ہمیشہ سے اس بات پر کنونسڈ ہوں ایڈیٹوریلی کہ جو عوام کا سیاسی شعور ہے، اگر آپ اس کو پنپنے کا موقع دیں، باوجود اس کے کہ آپ نے ہر طرف سے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ سیاسی شعور رکھنے والے جو ہے نا وہ پھر ایزیلی وہ پھر گھبراتے نہیں ہیں، جینونلی کھل کے سوال پوچھتے ہیں اور کھل کے جواب بھی وہ چاہتے ہیں. اگر ہم اس کو اور نرش کریں تو پولیٹیکلی ہم بہت سمارٹ لوگ ہیں. اب سمارٹنس کو ہم نے استعمال نہیں کیا کہ لہذا بات ہے. تو آپ کا سوال جو ہے وہ بالکل اس اعتماد کی عکاسی کرتا ہے جو مجھے اپنے دوستوں کے سیاسی شعور پر ہے. بالکل کوئی پلان نہیں ہے جی. اس وقت ایک آپا دھاپی یہ سیاسی نفسا نفسی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. یہ مکمل طور پر دن گزارنے والی پالیسی ہے، حکومت کی دن گزارنے والی پالیسی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی دن گزارنے والی پالیسی ہے، اپوزیشن کی دن گزارنے اور وقت گزارنے والی پالیسی ہے. کہیں پر کوئی نیشنل ڈسکورس نہیں ہو رہی ہے. جو نیشنل ڈسکورس کی بات کرتے ہیں وہ ان کو بعد میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور بات وہ خیر ان کو کرتے رہنا چاہیے. میں بھی ڈائلاگ کی بات کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی شرمندگی ہوتی ہے کہ جب آپ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو حالات کیسے بنے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ بالکل بے پر کی اڑا رہے ہیں، اس وقت ڈائلاگ کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کون ڈائلاگ؟ ایک دوسرے کے ہاتھ میں انہوں نے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، ٹانگیں کاٹ رہے ہیں. تو ڈائلاگ کی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو کرتے ہیں ان کو شرمندگی ہوتی ہے، رضا ربانی ہو یا خاقان عباسی ہوں.
وہ بات کرتے ہیں، اسپیس ہی کریٹ نہیں کی ہوئی، تو کسی کے پاس کوئی منصوبہ نہیں، تبھی تو یہ حال ہے۔ کاٹن کراپ کا آپ حال دیکھ لیں، تباہ ہو گیا کاٹن کراپ، جی آپ 45% لاس ہے کاٹن کراپ کا، تو آپ دیکھ لیں 1% آف GDP جو ہے اس کا کتنا بن جاتا ہے کاٹن کراپ کا جو لاس ہے۔ پھر آپ باہر سے آپ نے منگوانی ہے، امپورٹ کرنی ہے، کیونکہ آپ نے لوگوں نے آگے اپنی فیکٹریاں بھی چلانی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے۔ شوگر کا حال آپ کے سامنے ہے، ویٹ کا حال آپ کے سامنے ہے، اب کاٹن بیچ میں آگے یہ ڈیبیٹ کرنے والے ایشوز ہیں نا، پانی ڈیبیٹ کرنے والا ایشو ہے، پاپولیشن ڈیبیٹ کرنے والا ایشو ہے، ڈیزیز ڈیبیٹ کرنے والا ایشو ہے، لوگوں کے اندر جو انسرٹینٹی ہے وہ ڈیبیٹ کرنے والا ایشو ہے۔ کہاں پہ میں ڈیبیٹ کروں گا؟ کون سا فورم ہے؟ مجھے تو کہیں پہ نظر نہیں آتا فرینکلی۔ تو آپ کے سوال جو کافی مرکزی سوال ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ کسی کے پاس کوئی اس وقت جو ہے وہ کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی۔ طلعت بھائی، یہ عمران خان تھے، اس کے جو کرائے کے ترجمان ہیں، یہ بول رہے ہیں نواز شریف غدار ہے۔ نواز شریف نے کیا غداری کی ہے؟ اس نے کوئی فوج کے بارے بات نہیں کی، اس نے صرف بولا ہے وہ سارے ادارے اپنی اپنی دودھ میں رہ کے کام کرے، کسی کے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے۔ اگر غداری کا مسئلہ ہے تو عمران خان کی میرے پاس کم سے کم 21-22 ویڈیو پڑی ہوئی ہے جو اس نے یہ فوج کے بارے بڑے بڑے لفظ، غلط لفظ بولے ہوئے، تو اس کی ویڈیو سن کے تو نواز شریف کی ویڈیو سن کے آپ خود انصاف کرے غدار ان دونوں میں سے کون ہے، آپ خود بتا دیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ دیکھیں، یہ غداری والی جو فیکٹری ہے نا، ہمیں بند کر دینی چاہیے۔ مطلب آپ ایک تو کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور جو پاکستان کے اندر رہتا ہے، جو پاکستان کا جمپل ہے، جس کے بزرگوں کی ہڈیاں یہاں پر دفن ہیں، جس نے اپنی قبر کا تصور بھی پاکستان کے اندر رکھا ہوا ہے، جس کے اپنے بہترین خواب پاکستان کے ساتھ منسلک ہے، جو باہر نہیں بھاگ جاتا اپنی نوکری کرنے کے بعد، جو باہر فیوچر نہیں بناتا، بنانے میں حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے ساری زندگی پاکستان کی تسبیح پڑھی، اور پھر آپ نے آخر میں آ کے پتہ چلا کہ تسبیح پڑھتے پڑھتے آپ نے سرنگ کھو دی ہوئی ہے، آپ ملک سے باہر جا کے اپنی ساری اولاد کو آپ اسٹیبلش کروا رہے ہیں، جو بلاس خدمت کرتا ہے اور ریاست سے کوئی لیتا نہیں ہے، اور لیتا بھی ہے تو ریاست بنی کس چیز کے لیے؟ لوگوں کے لیے ہی بنی ہے۔ تو ان کی جذبہ حب الوطنی کے اوپر کسی کو انگلی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو غدار کہے۔ ہاں، بیانات وہ میں نے دیکھے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں خطرناک ترین بیانات ہیں وہ، اور اس کو ڈسون بھی نہیں کرتے، وہ کہتے بھی نہیں ہیں کہ جی یہ ریگڈ ہو گیا ہے، یہ تو ایسی باتیں کہتے رہے نا۔ یہ جو PTV کے اوپر اٹیک کی ویڈیو تھی، اس کے اوپر صدر الوی صاحب کا جو بیان ہے کہ وہ جناب میں نے آپ کو بتانا تھا کہ وہ PTV میں چلے گئے ہیں، وہ تو آگے سے گالی دے کے فرماتے ہیں ہاں بہت اچھا ہے، یہ جب تک ایسا نہ ہوا تو یہ ریزائن نہیں کرے گا۔ اون کر رہے ہیں فلی اس ویڈیو کے اوپر، کہا جی اس کو سپلائس کیا گیا ہے، اس کو تو ایڈٹ کیا گیا، ایسی بات بھی نہیں کرتے اپنی ویڈیوز کے بارے میں۔ تو لیکن ان ویڈیوز کے باوجود آئی وڈ سے یہ غداری والی فیکٹری جو ہے نا بند ہونی چاہیے۔ کسی کو آپ غدار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کسی کو غدار کہنے کا یا محب وطن کہنے کا۔ یہ حکومت ہمیں کیا سمجھتی ہے؟ بے وقوف سمجھتی ہے۔ یعنی ایاز صادق نے کہا کہ اس کی شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اب یہ سارے مل کے مطلب پیچھے لگ گئے ہیں کہ یہ شہباز گل صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کر دی کہ ٹانگیں کانپتی نہیں ہیں، ہم ٹانگیں کٹوا دیتے ہیں، کسی فوجی کی تصویر لے کے بتا رہے ہیں ہمیں۔ تو بیان کو توڑ مروڑ کے اور فوج کو بدنام تو اپوزیشن سے زیادہ میرے خیال میں گورنمنٹ کرتی ہے۔ ہر چیز میں وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اگر کوئی تانا مارتے تو یہ وہ گھر کی گندی بہو کی طرح نا ساری بات کھول کھول کے مطلب دنیا کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ کہہ رہے، جبکہ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں کیا بے وقوف سمجھتے؟ سارا دن نہ انہیں کوئی اور کام ہے، نہ یہ ملک کی کسی چیز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، نواز شریف۔ پیچھے ملک کا ستیہ ناش ہو گیا۔ ہم لوگ جہاں 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے وہاں 2 سے اب 1 پہ آ چکے۔ انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے، بس انہیں یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا کس طریقے سے صبح اٹھنا ہے اور کیسے اپوزیشن کو گندا کرنا ہے، کیسے ان کو گالیاں دینی۔ اور کمال ہے ان کے سپورٹرز کے اوپر کہ وہ ان کی اسی بات سے خوش ہیں اور مسلسل انہیں سپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ بھلے وہ میرے خیال سے یا تو ان کے گھر کے خرچے بھی ان کی طرح کوئی اور چلاتا ہوگا،
یا ان کے بڑوں نے بہت کرپشن کر کے مال کما لیا ہے جو اولاد کو شرم نہیں آتی, جو پھر بھی اس کی سائیڈ لیتے ہیں. بہرحال مطلب میں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ فوج کو اس سے پرابلم نہیں ہے, نون لیگ سے. فوج کو اصل میں اسی عمران خان کی گورنمنٹ سے ہی پرابلم ہونا چاہیے, کیونکہ اصل میں تو ان کو گندا اس کے گورنمنٹ کے ترجمان کرتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا ہے, کون کس کی سائڈ لے رہا ہے اس کے اوپر ہمیں نالہا نہیں ہونا چاہیے. ہم حیرت زدہ ہوتے ہیں جب آپ کو جو روز روشن کی طرح عیاں چیزیں ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی, حیران ہم ہوتے ہیں. لیکن لوگ ایسے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو بائیڈن کا جو کانٹیسٹ ہے اس کے اندر بڑی دلچسپ بات ہے, جو ایک اصطلاح امریکی استعمال کرتے ہیں, اور امریکی ماہر ہیں اصطلاحات کے ذریعے حقائق کو بیان کرنے کے لیے. بہت انٹلیکچولی بہت شارپ لوگ ہیں, کیونکہ انہوں نے کام کیا ہوا اپنی زبان کے اوپر, اپنے کلچر کے اوپر, سوچ سمجھ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ قدغن نہیں لگائی ہوئی. تو اس کو کہتے ہیں تھاٹ ببل, یعنی ایک ذہن کا حصار ہے جو آپ نے بنایا ہو, آپ اس حصار سے باہر نہیں نکلتے. تو یہ جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑے کارنامے کر لیے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ ملک کی حالت کیا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ ان کے رزق کے اوپر کتنی بڑی کاری ضرب لگی ہوئی, یہ جانتے ہوئے کہ ان کے ارد گرد رشتہ دار, چاچے, مامے, تائے, ان کے بچے, پھپھیاں, یہ تمام کا تمام جو قبیلہ ہے اس کے اندر سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی. ان کو پتہ ہے ہیلتھ بل کہاں پہ ہے, ان کو پتہ ہے دالیں کہاں پہ ہیں, گوشت کہاں پہ ہے, پتہ ہے ان کو, روزانہ خریدتے ہیں. اسٹل دے سے دا سیم تھنگ. اس کا کوئی علاج نہیں, لیٹ اٹ بی. فوج کو نون لیگ سے, بھائی فوج کو کسی سے بھی کیوں مسئلہ ہونا چاہیے؟ کیا مسئلہ فوج کو کسی سے کیوں مسئلہ ہونا چاہیے؟ کون سی ایسی جماعت ہے جس نے ڈیفنس بجٹ کم کیا ہے؟ کون سی ایسی جماعت ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بہترین اکوپمنٹ جو ہے وہ تمام تر مشکلات کے باوجود آپ کو نہیں دینا؟ کون سی ایسی جماعت ہے جس نے جو مراعات مانگی ہیں اس کے اوپر انکار کیا ہو؟ کون سی ایسی جماعت ہے؟ ایک نام تو لے کے دیں آپ. تو کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ سیاسی طور پر سیاستدانوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے, نہ عدالتوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے, نہ صحافیوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے, نہ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے, نہ فوج کو ریپرزینٹ کرنا ہے. عوام کو سیاستدان نے ریپرزینٹ کرنا ہے. آپ کو نہیں پسند سیاستدان تو نہ اس کو ووٹ ڈالیں. آپ اس کے خلاف غصے میں ہیں تو تہذیب کی حد میں رہ کے اس کو پر تنقید کر دیں, لیکن آپ دوسرے پر لٹھ نہیں مار سکتے ہیں کہ آپ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے. تو مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ مسئلہ ان کو ہونا چاہیے یا نہیں, اگرچہ جو سوال آپ اٹھا رہی ہیں وہ ہے دلچسپ. وہ یہ کہ ان کے اپنے ہاتھوں جو تنازع بنے ہیں انہوں نے ہی ادارے کی امیج کی ایسی کی تیسی کر دی. وہ امیج جس کو بناتے بناتے ہم نے نظام کو عمران خان کے حوالے کر دیا ہے. تو اب ان کے اپنے بندے جو ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ ان کے خلاف کام کرتا ہوا نظر آتا ہے, اگرچہ ہاتھوں سے بنا ہوا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کیوس پر مبنی نظام بناتے ہیں تو بھلے وہ نظام آپ کے دوستوں سے بھرا ہوا ہو, اس کے اندر سے اپنے ڈائنامکس ایسے نکلتے ہیں, ایسے محرکات اس میں سے نکلتے ہیں, وہ اپنے تئیں ایسے تنازعات کو جنم لیتا ہے کہ اس کا نقصان آپ ہی کو ہوتا ہے. تو نہ کریں, نظام کو ٹھیک رکھیں تو نہیں یہ تنازع ہوں گے. جو واقعہ ہوا تھا قائد اعظم کے مزار والا, اور اس کے بعد ایف آئی آر کٹی, اور پھر ایک ٹویسٹ آیا اس میں آئی جی کے اغوا والا, تو چیف آف دی آرمی سٹاف نے سٹانس لیا تھا اور انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ 10 دن میں رپورٹ آ جائے گی. آج اس واقعے کو 13 روز گزر چکے ہیں, لیکن میں انتظار کر رہا تھا کہ 10 دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن 3 دن مزید گزر گئے اور نہ ہی چیف آف دی آرمی سٹاف, نہ ہی سندھ گورنمنٹ, نہ ہی آئی جی, اور ایون نہ ہی میڈیا اس واقعے پہ بات کرنے کو تیار ہے. طلعت صاحب السلام علیکم, میں پشاور سے بات کر رہا ہوں, حمید اللہ. سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو چیف آف آرمی سٹاف نے یہ جو کراچی میں جو واقعہ ہوا تھا آئی جی والا,
اس کے بارے میں انکوائری کا کہا تھا کہ 10 دنوں میں انکوائری آئے گی، تو اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا، اس کا کیا بنا، کچھ بتائیں گے آپ؟ جی، جب آپ نے سوال بھیجے تو اس کے بعد میں نے کال کیا اور میں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی انکوائری جو ہے بس فائنل سٹیجز کے اوپر ہے، ہم چند دنوں میں اس کو ریلیز کر دیں گے۔ 10 دن کی ڈیڈ لائن کے بارے میں انہوں نے کوئی اس کے اوپر مجھے جواب نہیں دیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر طرف سے آپ کو مکمل خاموشی نظر آتی ہے۔ حالانکہ اتنا بڑا واقعہ، آئی جی کا اغوا، اتنا بڑا واقعہ، پولیس کی تمام ہائی کمانڈ چھٹیوں پر جانے کے لیے احتجاجاً تیار، چھٹیوں کی درخواستیں دے دیں، اس کے بعد آرمی چیف فون کرتے ہیں، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری بیچ میں انوالو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سندھ چیف منسٹر انوالو ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ٹھٹھا لگتا ہے، اور میڈیا ہائپ، اور اس کے بعد غائب۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میڈیا کے اندر سٹوری مینیپولیشن کیسے ہوتی۔ سٹوری ڈسپیئر نہیں ہوئی اور یہ ری اپیئر ہو جائے گی، لیکن اگر بر وقت آپ اس کو انٹروین نہیں کریں گے تو لوگ یہ سوال اٹھاتے رہیں گے۔ لوگ بھولتے نہیں ہیں، یہ میں نے جو پچھلے دن ایس ٹی ایچ کیا، اس کا نقطہ بھی یہی تھا کہ لوگ بھولتے نہیں ہیں۔ ان کو کیوں بھولیں گے؟ ان کے سامنے اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو مجھے کم از کم یہ بتایا گیا، تو اب 3-4 دن اور انتظار کر لیتے ہیں، جہاں پر 4 دن اوپر انتظار کر لیا تھا۔